السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں بنیادی طور پر مجھے برطانیہ میں ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر حملے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور جو ایک اور واقعہ کریٹ کر کے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف سے۔ میں اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بنیادی طور پر ایک اور اہم موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا گیا چند سینئر قابل احترام صحافیوں کی طرف سے کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، اور یہاں یہ لکھا گیا کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں اخراج تحسین نہیں پیش کیا جاتا۔ اس میں اب کسی حد تک سچائی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ مکمل تاریخ سے آگاہی نہیں ہے۔ میں مکمل تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس ٹاپک سے بھی پہلے صرف 2 جملے اس حوالے سے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو وزٹ کر رہے ہیں پنجاب کا، اس کو جس طریقے سے ڈسرپٹ کیا گیا، جس طریقے سے ہیومیلیٹ کیا گیا، جو لوگ شامل تھے اس کے اندر آل دا وے ان پنجاب، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل آئسولیشن ہو، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ضرور کی جائے۔ میں آپ کو ایک بات بس بتا دوں، اور میں اپنے موضوعات پہ آتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو، کہ جب یہ 26 نومبر والا واقعہ جو آیا، اس سے 3-4 دن پہلے وہ مارچ شروع ہوا، تو ایک بڑا کنسرن تھا میرے جیسے لوگوں کا۔ میں یہ بات پہلے بھی کرتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ کوئی وائلنس نہ ہو، کم از کم کراؤڈ کی طرف سے رکاوٹیں ہٹانے کے علاوہ کوئی وائلنس نہ ہو۔ لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا بنیادی جمہوری حق ہے۔ دوسری طرف سے کوشش ہوگی کہ وائلنس ہو، لیکن وائلنس نہ کی جائے۔ تو ہم نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہر جگہ پہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ذریعے، اور صاف ظاہر ہے کہ مارچ کی طرف سے کوئی بھی وائلنس نہیں کی گئی۔ اور جب ایک واقعہ پیش آیا رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھانے کا، تو اس کے بعد جس طریقے سے پھر صحافیوں نے اور ویلاگرز نے اور مختلف اینکر پرسنز نے ایک طوفان کھڑا کیا فیک نیوز کا کہ جی پی ٹی آئی نے بندے مار دیے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ایک ماحول بنایا گیا اور پھر ایک قتل گاہ سجائی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے، افسوسناک حصہ ہے۔ میں نے آج بھی یہ بہت غور کیا کہ ان لوگوں کی طرف سے جو کے پی کے سے ایک ٹور پہ آ رہے تھے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، ایک ملک ہے، ایک ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آ رہے ہیں، جو لوگ اس میں شامل تھے، ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت نہیں کی گئی کہ موقع ملے دوسرے کو، لیکن جان بوجھ کے ان کی تذلیل کی گئی۔ اور آج کے دن کوئی آفیشیل اشتہارات بھی چلائے گئے جو کہ تمسخر اڑانے کے مترادف تھے۔ میں ویسے جتنا بھی اختلاف رکھتا ہوں، جو موجودہ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا پنجاب کے اندر، میں ان سے اس حد تک توقع ویسے میں نہیں رکھتا تھا۔ میری ایک ڈیفرنٹ، میں بہت ہی صاف ظاہر بعض چیزوں پہ افسوس ہے مجھے شریف فیملی کے کنڈکٹ اور اوورآل جو بھی پچھلے معاملات 3 سالوں کے اندر ہوئے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ بات اس حد تک آئے گی۔ میں صرف اتنا کہہ کے موضوع اپنا شروع کرتا ہوں کہ یہ افسوسناک ترین واقعات میں سے ہے جو کچھ بھی ہوا، اور خدا نہ کرے کہ یہ معاملات اس طریقے سے آگے چلیں۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ موضوع ہے کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ جی نواز شریف نے بہت اہم کردار ادا کیا پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے اور دوستانہ تعلقات کے لیے، لیکن ان کو اس حوالے سے کریڈٹ نہیں دیا جاتا، اور زندگی میں لوگ کریڈٹ نہیں دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ نواز شریف کے 2 ادوار میں، جو آخری 2 ادوار ہیں خصوصاً، ان میں بہت ہی واضح طور پہ یہ چیز نظر آئی کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات مکمل سچ ہے؟ کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ کیا نواز شریف نے جو کوشش کی اس سے پہلے کسی اور سیاستدان نے کوشش نہیں کی؟ میرے خیال میں یہ تاریخ کو غلط طور پہ پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں لاہور سے، وہ عمومی طور پہ تاریخ کے حوالے بہت اچھے دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کومنٹ کیا لیکن صحیح حوالہ نہیں دیا۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یا حکومت برطانیہ نے ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد،
تو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اگر تھوڑا بہت کنٹرول رکھنا ہے تو وہ اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تاکہ باہمی چپکلش رہے اور ہم پھر اس چپکلش کو استعمال کر کے دونوں سائڈ سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل سکیں، اور پھر کشمیر کا مسئلہ بھی انریزالوڈ ایک ایجنڈے کے تحت چھوڑا گیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کے بارے میں اب جو شواہد ہیں ان کے انبار لگے پڑے ہیں تاریخ کے اندر۔ بھارت کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ آگے آئی اور اس نے معاملات کو آہستہ آہستہ سنبھالا۔ 1 سال بعد ہی آئین بن گیا اور پھر بہت سی اہم چیزیں ہوئیں۔ آج کے دن بھی بھارت کے اندر جو نسل پرستی ہے، جو تفرقہ ہے، جو مذہب کے حوالے سے تقسیم ہے، کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے، بہت کچھ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن بھارت نے بہرحال بطور ایک ملک 47 سے لے کے آج تک بہت ترقی کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پچھلے 15 سال پہلے تک کی بات کریں تو ہر ڈائریکشن میں ہی صحیح ترقی کی۔ 15 سال پہلے جب کہ مودی صاحب آئے، انہوں نے صاف ظاہر ہے کہ ایک جو اوور آل ایک فیس تھا بھارت کا، اس کو ایک ایکسٹریمزم کا ایک وہ چہرہ اس کو بنایا۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ پہ جو ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نہیں، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ انگریز نے جس طریقے سے معاملات کیے تھے اس کے مطابق چل رہے تھے۔ کوئی اس طرح کے سنسیئر لوگ سامنے آئے نہیں جو معاملات کو، صورتحال کو سنبھال سکتے۔ فوج ہی چلا رہی تھی، کچھ عرصہ فوج پیچھے بیٹھ کے چلاتی رہی اور الٹیمیٹلی فوج سامنے آ گئی۔ اور فوج کبھی بھی نہ جاتی اگر پاکستان نہ ٹوٹتا، اگر شیخ مجیب الرحمان جیسے لیڈر نہ ہوتے، عوام کی آواز کے لیے، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے نہ ہوتے، تو وہ 5 سال جو ذوالفقار علی بھٹو کو ملے تو شاید وہ بھی نہ ملتے۔ بہرحال مقصد کیا ہے کہ اصل پرابلم ہی اس خطے کے لوگوں کا یہ ہے کہ دو ممالک کے درمیان، دو افواج کے درمیان، بھارت اور پاکستان کی ایک ٹینشن کی فضا رہے، تاکہ اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی انکم، کوئی ریونیو کہیں سے جنریٹ ہوتا بھی ہے تو وہ فوجی جرنیلوں کے پیٹ بھرنے اور فوجی جرنیلوں کی دنیا بھر میں جائیدادیں خریدنے میں صرف ہو، اور کچھ اسلحہ وغیرہ خرید کے ایک دوسرے کو تھوڑی بہت شوشا کروا دی جائے۔ دونوں ممالک کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ فیکٹس اور فگرز بولتے ہیں۔ جب بھی کوئی آمنا سامنا ہوتا ہے تو ایک خیر ایک پروپیگنڈا کی وار بھی ہوتی ہے، لیکن جو حقائق ہے، جو لوگ حقائق میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے بھی ہوا کیا، اور سب کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت تک جو فوج ہے پاکستان کی سائڈ پہ، جو اللیگلی، اللیجیٹیمیٹلی اور انکانسٹیٹیوشنلی ملک کے نظام کو زور زبردستی سنبھال کے آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، اس کی مین سٹرینتھ، اس کی اللیگل آکوپیشن کی مین سٹرینتھ اس بات سے آتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات خراب رہیں نہ، در حقیقت خود وہ تعلق رکھتے ہیں، فوج کے ساتھ رابطے بھی رکھتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی میڈیا کے اندر ایک فساد کی کیفیت رہے جس سے ان کے جواز، ان کی ایگزسٹنس اور فوج کو مزید سے مزید بجٹ ملنے کے جو جسٹیفیکیشن ہیں وہ پیدا کیے جا سکیں۔ اس سلسلے میں وہ صحافیوں کو پیدا کرتے ہیں، صحافیوں کو پالتے پوستے ہیں۔ کچھ صحافی ان کے کریٹیکل بھی ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھ شاتھ پھیر کے وہ ان کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اور یہ ایک بیانیہ بھارت مخالف بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کے مسائل کا لانگ ٹرم حل اگر بیٹھ کے دیکھیں، سوچیں، اس کے اوپر گفتگو کریں، آپ کو پہلا پوائنٹ یہی نظر آئے گا کہ جب تک پاک بھارت کشیدگی ختم نہیں ہوتی، جب دونوں ممالک ایک دوسرے کو پوری طرح تسلیم کر کے، ایک دوسرے کی سوورینٹی کا احترام کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی راہوں پر نہیں چلتے اور ایک دوسرے کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ، بارڈر کے اوپر شرارت کرنے کی حامی نہیں بھر لیتے، اس وقت تک ایٹ لیسٹ پاکستان کی طرف تو ترقی کا امکان ہی نہیں۔ 1990 سے پہلے بھارت پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی سرحدی جو در اندازی تھی اس کا جواب دیتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پالیسی اپلائی نرسمہا راؤ کے دور سے آنورڈ کہ یہ چھوٹا موٹا جو ہے اس کو اگنور کرو، اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرو، اگر آپ نے انڈیا کو آگے لے کے جانا ہے تو انہوں نے جب وہ پالیسی اپنائی تو اس کے بعد خیر ان کو دہشت گردی کا بہت سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال انڈیا ایک بہت ہی ایک مشکل رستے پہ چلتا ہوا جو ہے وہ آگے نکلا، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے لوگوں نے انڈین اکانومی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ پاکستان کی طرف اب یہ پرابلم صاف ظاہر ہے تھا، ہمیشہ سے رہا کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم اپیرنٹلی بھی کسی بھی حوالے سے اچھا تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہماری فوج کے لیے نقصان دہ ہوگا، فوج اپنا کاروبار، اپنا نظام نہیں چلا سکے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب فوج کے حوالے سے
یہ بیانیہ فوج کے صحافی اور فوج کے لیے کام کرنے والے سیاستدان ہمیشہ لے کے چلتے تھے۔ پہلا فیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف ان لوگوں میں سے تھے ہمیشہ سے جو کہ فوج کا بیانیہ لے کے چلتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور یہ بات بھولنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بنیادی نقطہ ہے کہ اس نقطے کی وجہ سے لوگوں نے حکومتیں قربان کی، جانیں دے دیں، اور آج ہم ایک فکرہ کہہ کے دوڑ لگا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ بھارتی وزیر اعظم جو تھے پنڈت لال جواہر نہرو جو ہیں، جو پہلے وزیر اعظم تھے، وہ 1952 یا 53 میں ایک مرتبہ پاکستان آئے، اور دوسری مرتبہ جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تب انہوں نے آنا تھا، 1960 میں آئے۔ تو اس کے علاوہ ضیاء الحق کے جب مارشل لا لگ گیا تو اس سے اگلے سال ڈیسائی ایک تھے، وہ کسی وجہ سے ان کا دورہ ہوا۔ ادروائز ایک ڈیڈ لاک تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کوئی وزیر اعظم ادھر سے ادھر نہیں جاتا تھا۔ ضیاء الحق کو جب محسوس ہوا اپنے دور کے دوران، ڈکٹیٹر جب آ کے بیٹھتے ہیں، ملک سنبھالتے ہیں، تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب چلانا بھی ہے، تو پھر ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آتی ہیں، تو وہ تھوڑے بہت ڈرامے کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 1988 میں ضیاء الحق سے جان چھوٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، تو یہ دسمبر 1988 میں اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی جو ہیں، وہ سارک سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے اور 2-3 دن اسلام آباد رہے۔ یہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ایک بھارتی وزیر اعظم کا دورہ تھا پاکستان کا۔ یہ چیز اس دوران صاف ظاہر ہے بے نظیر بھٹو کی ایک بڑی اوپن اور بڑی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، بعض لوگ اس کو بھی جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شاید بی بی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے مار کے اسٹیبلشمنٹ کو دفن کرنے کی بات کرتی تھی۔ بی بی اس وقت بھی، حالانکہ ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، جب وہ وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کی راہ نہیں لی، انہوں نے تو اہم ترین منسٹریاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر رکھیں، اور لیکن ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، ان کو پاکستانی نہیں سمجھتی تھی۔ 2007 تک نہیں سمجھا بے نظیر بھٹو کو دل سے، اسٹیبلشمنٹ نے کبھی پاکستانی نہیں سمجھا، وہ اپنے دل کے اندر ان کو ہمیشہ سیکیورٹی رسک سمجھتے تھے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور آپ یقین مانیں آج کے دن میں جو دور کے جرنیل ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی شافی پی کے ان کا ذرا اندر کھنگالے نا جب، تو وہ آپ کو وہ سارا بغض آپ کو نکال کے باہر رکھ کے ثابت کرتے ہیں باقاعدہ کہ بی بی کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان نہیں دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کو سرو کرتی تھی۔ مطلب آج کے دن تک ان کا وہ ذہن ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں، یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے صاف ظاہر ہے کہ، اور یہ والا جو ان کا ایک نیریٹو تھا، اسی کی بنیاد پہ تو وہ اپنا فوج کا سارا کاروبار اور نظام لے کے چل رہے تھے۔ تو بی بی نے 1988 میں جب یہ سارک کانفرنس بی بی کے دور میں ہوئی، اور یہ جو راجیو گاندھی ہیں وہ پاکستان آئے، تو بی بی نے ان کو دوبارہ آنے کے لیے کہا کہ ابھی تو آپ سارک کے اوپر آئے ہیں، تو ہمیں آپس میں مل کے بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے، اور آپ دوبارہ آئیں۔ اور پھر 1999 میں جولائی کے مہینے میں یا جون، میرے مہینہ یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، تو اس میں راجیو گاندھی آئے اور بائی لیٹرل ڈسکشن ہوئیں، اور بی بی اور راجیو کی میٹنگز ہوئیں پاکستان اور بھارت کے بہتر تعلقات کے حوالے سے۔ مجھے تکلیف صرف اس بات پہ ہوئی، اور کوئی وجہ نہیں تکلیف کی اور یہ بات بیان کرنے کی، کہ اتنے غلیظ اور گھٹیا لوگ تھے جو نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ تھے، کہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب میں جس لمحے بیٹھا ہوں، ابھی پاکستان میں تھوڑی دیر بعد تاریخ بدل جائے گی اور 27 دسمبر آ جائے گا، بی بی کی شہادت کا دن ہے، لیکن ان غلیظ لوگوں نے وہ باتیں کی تھی بی بی اور راجیو کی میٹنگ کے بعد کہ خدا کی پناہ۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والوں پہ، پی ٹی آئی والوں پہ، کہ یہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ وہ کرتے ہیں، اور ٹرولنگ کرتے ہیں لوگ۔ آپ یقین مانیں کہ اتنی گندگی اور غلاظت جو اس وقت امٹ کے آتی تھی ان نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے، اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے خلاف جو ایک نیریٹو یا بیانیہ بنایا جاتا تھا، خدا کی پناہ۔ لیکن بی بی نے اپنی حکومت قربان کی، صاف ظاہر ہے کہ جو ان کی حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کا جو اوورآل ان کے خلاف بنا، اس میں راجیو گاندھی کے ساتھ کلوز ہونا، بھارت کے ساتھ کلوز ٹائز کی طرف جانا، ون آف دا میجر کرائمز آف بے نظیر بھٹو، یہ حقیقت ہے۔ وہ انہوں نے اس دور میں ضیاء کی آمریت سے نکلنے کے بعد، جب پاکستان سویلین ایک حکمرانی کی طرف تھوڑا بہت کوئی تجربہ کر رہا تھا، تو سب سے پہلی بنیاد بے نظیر بھٹو نے رکھی۔ لیکن بے نظیر بھٹو کو ہم آن ہی نہیں کرتے۔ ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات لے کے چلتے ہیں، ان کی لائن لے کے چلتے ہیں، تو ہمیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت پروردہ لوگ ہوتے ہیں وہی اچھے لگتے ہیں،
اور ہم پوری تاریخ اور حقیقت بیان نہیں کرتے. ہاں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, اگر میں میاں صاحب کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں تو جو بات ان کے حق میں جاتی ہے, اگر میں صحافی ہوں تو مجھے وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بہرحال نواز شریف نے وقت کے ساتھ سیکھا, اور ان کے دوسرے دور حکومت میں پہلے دن سے یہ نظر آیا کہ نواز شریف اب کلیئر ہیں, اور وہ جو پاکستان کا بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ جو فوج کی چھیڑ چھاڑ ہے تاکہ لڑائی لگی رہے, تاکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہے, اور پھر جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر ایسا جواب دیتے ہیں کہ اکانومی 5-10 سال کھڑی نہیں ہو سکتی. ابھی جو جواب دیا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے ہر بات کی. اب آپ دیکھیے گا کس طریقے سے محتاط رہ کے, اور یہ سارا کچھ میڈیا کے اندر جو بھی چل رہا ہے وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور اسی طرح سے جب نواز شریف دوسری مرتبہ بھی آئے 2013 میں, آپ ان سے لاکھوں اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس اسپیسیفک بات کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے وہ کیا. اس وقت بھی وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بنیادی چیز قرار دیتے تھے, لیکن ایک پوری تاریخ ہے, اور جو خصوصاً محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار ہے ایز اے لیڈر, ایز اے ویژنری لیڈر, اس حوالے سے ایز اے پولیٹیشین بھارت اور پاکستان کے بہتر تعلقات کے حوالے سے, وہ بنیادی طور پہ اگر آپ کریڈٹ دیں تو پوری سویلین لیڈرشپ کو دے سکتے ہیں, نواز شریف کو نہیں دے سکتے. کیونکہ بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ وہ ریکارڈ نکال کے نہیں لا سکتے کہ اس نے پاکستان بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کبھی استوار ہو رہے ہوں تو اس نے نیچے جا کے آگ لگانے کی کوشش کی ہو. نواز شریف صاحب خود اور ان کی پارٹی یہ کام کرتی رہی ہے, وہ اس چیز کے خلاف رہی ہے, ملوث رہی ہے. تو اس لیے ریکارڈ اسٹریٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی مسئلہ واقعتاً ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کا, لیکن اس میں جو بنیادی اور کلیئر ایک آپ کہہ لیں کہ ایبسلیوٹلی کلیئر جو سٹینس تھا وہ بے نظیر بھٹو کا تھا, یہ ماننا پڑے گا. ایون عمران خان جو ہیں وہ بعض اوقات بات جب کرتے تھے تو وہ بات تو صحیح کرتے تھے, لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آیا ان کے دور حکومت کے دوران کوئی پریکٹیکل سٹیپس نظر نہیں آئے. الٹا یہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آ کے وہ کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں وہی ہمیں نظر آئی. ہمیں وہ کوئی پازیٹیو سٹیپس, یہ وہ بنیادی سٹیپس تھے جو سسٹم کو لینے ہیں, کسی بھی ایک سویلین گورنمنٹ کو لینے ہیں اگر ہم نے اس قبضے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اگلے موضوع کی طرف کرتے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر حملہ کیا گیا ناظرین, اور آپ اس کی تفصیلات آلریڈی سن چکے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس کے بعد ایک تفصیلی ویڈیو میں اس کا احوال بھی بتایا ہے اور ساری صورتحال بتائی ہے. بیرسٹر شہزاد کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو وہ ٹیکنوکریٹ بندے ہیں اور جو ان کا اصل کام ہے, اس کام کے حوالے سے تو میں ان کا ناقد بھی کسی دور میں رہا, لیکن جب میں نے غور سے دیکھا پڑھا تو میں ان کے کام کا معترف. انہوں نے بڑا بے مثال کام کیا, پاکستان کے بدترین دشمنوں کو انہوں نے بے نقاب کیا, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ڈاکومنٹیشن دیکھی ہے, 1 2 3 4 5 نہیں ہزاروں صفحات پہ مشتمل کام دیکھا ہے میں نے, جو بیرسٹر شہزاد اکبر نے بالکل ویلڈ اور بالکل پرفیکٹ کام کیا ہوا ہے. آپ لوگ تعصب میں, بغض میں کڑ کے کچھ بھی کہتے رہے, الگ بات ہے. ان کا ایک سیاسی سوچ بھی ہے جس سے ہم سب اختلاف رکھتے ہیں. وہ عمران خان کو تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے, وہ ان سے اختلاف ہے. اور وہ پاکستانی ہیں, ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, اور ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن جو حملہ کیا گیا ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے اس مرتبہ پھر ایک فیل آ رہی ہے کہ یہ حملہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ تو سب کو پتہ لگ جائے گا کون ہے. ایک وائٹ تھا اور اس چیز کو پھیلایا بھی گیا. جیو جنگ گروپ کی تو رپورٹنگ یہی ہے کہ انہوں نے خود ہی حملہ کروایا اپنے اوپر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ والا معاملہ ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں بات کو, کہ یہاں پہ ویسٹ کے اندر جہاں رول آف لا ہے, رول آف لا کے بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, اور وہ پرابلم کیا ہے کہ جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ملنی ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو تھپڑ مار دیا ہے پاکستان میں تو اس کو پولیس والے پکڑ کے لے کے کوئی اگر مار دیا ہے یا کوئی تشدد کیا ہے تو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے, کوئی 2-4 دن بند رکھیں گے, ضمانت ہو جائے گی, یا زیادہ سے زیادہ عدالت نے سزا سنا دی 6 مہینے اندر. اب ڈپینڈ کرتا ہے کس کو مارا ہے. اگر کسی عام پروفیسر وغیرہ کو مار دیا تو خیر, اب اس نے اگر فرض کریں کسی فوجی کو مار دیا, اب اس بندے کے گھر والوں کی بھی لاشیں نہیں ملیں گی. تو پاکستان میں تو اس طرح کا جسٹس سسٹم ہے نا. لیکن ویسٹ میں اب کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو پستول دکھایا بھی ہے یا گولی چلائی ہے یا چھری لے کے آپ حملہ آور ہوئے ہیں تو اس کی سزا الگ ہے. اگر آپ ویسے مطلب گتھم گتھا ہو گئے ہیں اور آپ نے مکے وہ مارے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کی ہے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے غصہ ہے, تو وہ بھی جرم ہے, لیکن اس کی سزا کم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کرمنل گینگز بنے ہوئے ہیں, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر آپ جو ہے وہ اپنا کام کروا لیتے ہیں. اور اگر آپ کسی وائٹ سے کروا لیں تو زبردست, مطلب ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ یار یہ پاکستانی تو نہیں تھا نا, وائٹ ہی تھا, جس طرح کے جیو جنگ والے کہہ رہے ہیں. اب
تو یہ اس طرح سے ہائر کیا جاتا ہے. اب اس کی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ لوگ, پاکستان کی جو ISI ہے اس کا بڑا لمبے عرصے سے ساتھ ہے, بہت اچھی پریزنس ہے UK کے اندر موجود, ہسٹوریکلی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے, اور صاحب ذرا صحافی دوست احباب پوری کمیونٹی کے اندر بڑی پینیٹریشن ہے جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کی, تو وہ مینج کر لیتے ہیں. اب فرض کریں کہ الٹیمیٹلی بندہ پکڑا جائے گا جی, کہ اس بندے کو پیسے کس نے دیے, اب وہ کسی پاکستانی نے دیے ہوں گے. اب وہ پاکستانی جو ہے نا, وہ اسے پتا ہے کہ مجھے برٹش پولیس تشدد نہیں کر سکتی, مجھے باہر نہیں سکتی, میں نے اڑ جانا ہے اس بات کے اوپر کہ جی مجھے غصہ تھا کیونکہ یہ فلاں فلاں بات کرتے تھے شہزاد اکبر صاحب, تو میں نے اس لیے پیسے دیے. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کھرا جو ہے وہ ہائی کمیشن میں تعینات وہ ISI کے افسران جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں وہاں تک نہیں پہنچے گا, اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے. لیکن اگر برٹش جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لے اور وہاں تک پہنچ جائے, تو یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ایکسٹریم موسٹ فارم ہے کہ ایک طرف تو وہ جتنے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی فیملیز کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہ باقاعدہ حملے کروا رہے ہیں, تو اس کا سلسلہ تھوڑا سا رک سکتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک واقعہ بریڈ فورڈ میں ہوا اور احتجاج کو جو رنگ دیا گیا جی کہ آرمی چیف کے بارے میں بات کر دی ہے, دھمکی دے دی ہے, سب اس کو غلط طریقے سے بیان کر کے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اور کوئی وہ ڈیمارشے بھی دیا گیا ڈپٹی ہائی کمشنر کو اسلام آباد میں, اور ان کا جواب بھی آ گیا کہ بھائی اگر کچھ ہوا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کرائم ہوا ہے تو ہمارا پولیس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ملک, یہ ہوتا ہے نظام, اداروں کا, پرائم منسٹر آف UK کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پولیس کے اوپر, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ جو چاہے کریں, کوئی ان کو کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, وہ آئین کے تحت قانون کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ جا کے وہاں پولیس کو پیش کریں اور آگے دیکھ لیں. لیکن یہ واقعہ جو بھی چل رہا ہے, یہ ڈیمارشے وغیرہ والا ڈرامہ, یہ شہزاد اکبر والے واقعے کی انویسٹیگیشن پہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. مجھے ایسے لگتا ہے مختلف ڈیولپمنٹس کو دیکھ کر کہ شاید اس مرتبہ جو برطانوی پولیس ہے وہ کوئی کھرا نکال لے گی. لگتا مشکل ہے کیونکہ جو بندہ پاکستانی گرفتار ہوگا الٹیمیٹلی وہ اڑ جائے گا جی میں نے کہا, مجھے کسی نے نہیں کہا, لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی کمیونیکیشن ایسی ٹریس کر لیں جس سے اصل مجرموں تک بات پہنچے, اور پھر جب اصل مجرموں تک بات پہنچے گی تو پھر یقیناً آپ گفتگو کو آگے مزید بڑھا سکیں گے, پھیلا سکیں گے ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے بھی, اور کوئی امید کی کرن شاید کبھی پیدا ہو کہ برطانیہ اور خصوصاً امریکہ اور یہاں کی صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ ایک رول پلے کریں کینیا کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ ایک کمیشن بنائے ہائی پاورڈ, اور ان لوگوں کو جو ملوث تھے کلنگ آف ارشد شریف میں ان کو پروب کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ان کو سپاری کس نے دی تھی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ سے کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی.